بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ جون 2022 میگزین میں سے پیج نمبر 15 آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ بہت ہی زبردست آرٹیکل ہے، ضرور اسے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں۔ اسی کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہر وقت جوتے برسانے اور گالیاں دینے والا شوہر بھی بدل گیا۔ یہ کہانی سچی اور اصلی ہے۔ تمام کردار احتیاط سے تنازع فرضی کر دیے گئے ہیں۔ کسی قسم کی مماثلت محض اتفاقیہ ہوگی۔ گزشتہ واقعات لکھ کر صفحات گندے نہیں کرنا چاہتی۔ میری گزشتہ زندگی کیسے گزری یہ لکھ کر صفحات گندے نہیں کرنا چاہتی، بس اب کھڑی ملا اور توبہ کر لی۔ میری والدہ کی بے شمار غلطیوں نے میری زندگی داغدار اور بدبودار کر دی۔ زندگی ایسے ہی غلاظت بھرے ماحول میں پیپ رہی تھی کہ میرا ایک جگہ سے رشتہ آیا۔ میں بھی اپنی والدہ کی طرح انتہا کی خوبصورت تھی۔ یہ لوگ بہت شریف تھے۔ میرے ان کے گھر منگنی ہو گئی۔ پھر میرے منگیتر نے فون بجوایا اور مجھ سے فون پر بات کرنا شروع کر دی۔ میں نے اپنے منگیتر سے اپنی گزشتہ زندگی کا کوئی پردہ نہ رکھا۔ اس سے سیدھا کہا کہ میرے ساتھ میری والدہ کی وجہ سے یہ کچھ ہوا ہے۔ اگر تم مجھے قبول کر سکتے ہو تو ٹھیک، ورنہ میرا تماشا نہ بنانا اور رشتے سے انکار کر دو۔ اگر ساتھ دے سکتے ہو تو ٹھیک، ورنہ آج کے بعد کبھی فون نہ کرنا۔ میری صاف گوئی پسند آئی اور مجھے بیاہ کر لے گیا۔ اس کو میری یہ صاف گوئی بہت پسند آئی اور وہ اسی دن سیدھا اپنی والدہ کے پاس گیا اور والدہ سے کہا کہ اگر میری شادی کرنی ہے تو 2 دن کے اندر اس لڑکی سے کر دو۔ میں اپنی عزت کو وہاں نہیں رکھنا چاہتا جہاں میری ساس اچھی عورت نکلی۔ دوسرے دن یہ لوگ ہمارے گھر آ گئے۔ میرا نکاح ہوا۔ میرے گھر کے چند افراد نے وہاں بھی ویویلا مچایا کہ ان لوگوں نے اس پر تعویذ کر دیے ہیں، یہ جا رہی ہے۔ خیر، تیسرے دن میں اپنے گھر سے رخصت ہو گئی۔ برادری، رشتہ داروں کو یہی بتایا کہ لڑکے نے بیرون ملک جانا ہے، اس لیے جلدی نکاح کر رہے ہیں۔ ایک پہنا ہوا جوڑا 2 ہاتھ 2 پاؤں لے کر شوہر کے گھر آ گئی۔ بس شادی کو 1 سال جیسے تیسے کر کے گزرا۔ ایک دفعہ میری والدہ آئی تو میرے شوہر نے باتیں سنا کر واپس بھیج دیا کہ تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تمہارے لیے تمہاری بیٹی مر چکی ہے۔ بس شوہر کے تیور بدل رہے تھے، زندگی برباد ہونا شروع۔ پھر میرا بیٹا پیدا ہوا۔ بس دن رات کام کرتی اور روتی بھی رہتی۔ شوہر کے تیور بدل گئے، مزاج بدل گیا۔ بس سارا دن غلیظ گالیاں، میرے ماضی کے حوالے سے طعنے اور مار کٹائی شروع۔ 2 سال مسلسل میں نے دن رات مار کھائی، سارا دن کام کرتی۔ ساس بیمار تھی، اس کی خدمت کرتی۔ نندیں تھیں مگر کام مجھے کرنا پڑتا تھا۔ شوہر گھر والوں کی باتیں سن کر مجھے مارنا شروع کر دیتا۔ مجھے اس دن سمجھ آئی کہ اگر میں سچ نہ بتاتی تو آج عزت سے جی رہی ہوتی۔ بعض اوقات سچ چھپانے میں بھی خیر ہوتی ہے۔ بس دل کرتا تھا مجھے موت آ جائے، مگر بیٹے کو دیکھتی تو اس کی خیر کی دعائیں مانگنا شروع کر دیتی۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ میری دادی مر گئی ہے۔ میں اٹھی تو رات کے 3 بج چکے تھے۔ صبح تک میرا دل گھبراتا رہا۔ اسی دوران اپنے سسرال والوں کو کہا کہ مجھے جانا ہے۔ سسرالی بہت زیادہ شک کرتے تھے۔ میرے سسر گئے، جا کر چیک کیا تو معلوم ہوا کہ میری دادی بہت سخت بیمار ہے، مگر میرا شوہر پھر بھی مجھے نہ لے کر گیا۔ وہ بھی برداشت کر گئی۔ دادی مر گئی، منہ بھی نہ دیکھا۔
میں اس دن بہت روئی۔ ساس سسر، ساس نندے اور شوہر کے پاؤں پڑ گئی، بلک بلک کر روئی، چلائی کہ مجھے بس ایک مرتبہ اپنی دادی کا منہ دیکھ لینے دو، مگر اس وقت کوئی بھی مجھے لے جانے کو تیار نہ ہوا۔ پھر تقریباً 2 گھنٹے بعد ساس کو رحم آیا اور اس نے شوہر کو کہا جاؤ جاؤ لے جاؤ۔ باغم باغ وہاں پہنچے مگر بہت دیر ہو چکی تھی، دادی کو کب کا دفنا چکے تھے۔ کبھی تو میرے شوہر بھی بدل گئے ہوں گے۔ میری دادی نے مجھے بہت پیار دیا تھا، میرا بہت خیال رکھا تھا، میری دادی میری ڈال تھی، مگر میں اس کا منہ بھی نہ دیکھ سکی۔ وہاں چند رشتہ داروں نے میرے شوہر سے بدتمیزی سے بات کی کہ تم نے لڑکی کو کس حال میں کا کر دیا ہے۔ بس اس بات کو لے کر شوہر غصے میں آ گیا اور میرے ساتھ رویہ مزید سخت ہو گیا۔ دن رات مار کھاتی، گالیاں سنتی، گندے الزامات سہتی، مگر میرے پیچھے دوبارہ کوئی نہ آیا۔ آج 15 سال ہو گئے ہیں، میرا اپنوں کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں، دل پتھر کا ہو چکا ہے۔ بس دل میں ایک امید تھی کہ کبھی میرے شوہر بھی تبدیل ہوں گے، ان میں بھی کبھی تبدیلی آئے گی، یہ گالی کے علاوہ مجھ سے بات کریں گے۔ کوئی دن ایسا بھی آئے گا کہ یہ مجھے دھکاریں گے نہیں۔ مگر پھر ایک دن عبقری گھر آ گیا، مگر پھر ایک مرتبہ میرے شوہر عبقری رسالہ گھر لے آئے، پھر مسلسل لانا شروع ہو گئے۔ حیران ہوئی کہ ان کے رویے میں کچھ تبدیلی پیدا ہوئی ہے۔ پھر میرے شوہر موبائل پر تسبیحانہ لاہور میں ہونے والی محفل کے درس سننا شروع ہو گئے۔ آہستہ آہستہ مار کٹائی کم کر دی، پھر مجھے عزت دینا شروع ہو گئے۔ میں اپنی خوش قسمتی سمجھتی ہوں کہ عبقری ہمارے گھر آیا۔ کاش یہ سب کچھ شادی سے پہلے ملا ہوتا، مگر شاید مجھے میرے گناہوں کی سزا ملنا تھی۔ آپ کی جمعرات کی محفل سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ سب اچھی بات وہی کہ میرے شوہر کے رویے میں بہت تبدیلی آئی، وہ کافی بدل گئے ہیں۔ یہ صرف عبقری رسالے کا کمال اور آپ کے الفاظ جنہوں نے ان کو جھنجھوڑ دیا۔ 15 سال بعد میری زندگی میں عبقری کی وجہ سے سکھ آیا ہے۔ شوہر نے انتہائی خوبصورت بیوی ہونے کے بعد بھی کبھی تعریف نہ کی تھی۔ اب میرا شوہر میرا خیال رکھتے ہیں، بیمار ہوتی ہوں تو دلاسا دیتے ہیں، دوا لا کر دیتے ہیں، کپڑے خود خرید کر دیتے ہیں، جوتا لینے میرے ساتھ گئے۔ لکھتے ہوئے میرے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، مگر یہ آنسو خوشی کے ہیں۔ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ شوہر کو محبت کرتے دیکھا ہے۔ میرے شوہر کی 2 مرتبہ آپ سے ملاقات ہو چکی ہے۔ عبقری نے ایک پتھر کو انسان بنا دیا ہے۔ تو فرینڈز، یہ تھا پیج نمبر 15، بہت ہی زبردست آرٹیکل۔ ضرور اسے شیئر کریں اور حضرت صاحب کے درس بیانات ان سے سیکھیں، ان پر عمل کریں اور انہیں اپنی زندگی میں لائیں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم۔